وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. هو على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. صلوات. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، عزاداران مظلوم کربلا، مسلسل ہم اور آپ روزے کی عبادتوں سے فیضیاب اور سعادت مند ہو رہے ہیں، اور یقیناً یہ عبادت بھی پروردگار عالم ہی کی فرض کردہ ہے، اور اسی طرح جس طرح گزشتہ امتوں پر بھی یہ عبادت فرض تھی، ہم پر بھی یہ عبادت فرض ہے۔ تو جب یہ عبادت پروردگار عالم نے ہم پر واجب قرار دی ہے، تو جو دل سے اس عبادت کو انجام دینے والے ہیں، ہمت و حوصلہ و طاقت، وہ بھی پروردگار عالم کی جانب ہی سے مہیا اور میسر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی سچویشنز اور بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس کیفیت میں عام دنوں میں ہوتے ہیں تو ہمیں پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر روزے کی عالم میں ہوتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ وقت گزر جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سو کے ساتھ یہ واقعہ اور تجربہ ہوتا ہوگا کہ ہم عام دنوں میں جب مثال کے طور پر باہر کسی کام سے نکلے تو جب گھر آئیں
تو بہت زیادہ شدید تھکن ہو جاتی ہے. لیکن اگر روزے کے عالم میں انسان جا رہا ہے، وہ سارے کے سارے کام کہ جو انسان گھر کے امور کو انجام دیتا ہے عبادت کے عنوان سے، پروردگار عالم نے اپنے اہل و عیال کے نان و نفقے کو فراہم کرنے کی کوشش کرنا، اس عمل کو بھی پروردگار عالم نے ثواب کا موجب قرار دے دیا. کہا کہ یہ تو تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے نان و نفقہ فراہم کرو، ان کے دانے پانی کا انتظام کرو، یہ تمہارا فرض ہے. لیکن اس فرض کو ادا کرنے کے لیے تمہیں باہر جانا ہے، وہ ضروری ہے، وہ تمہارا میٹر ہے، وہ تم اس سے ڈیل کرو. لیکن رب ذوالجلال کہتا ہے نہیں، میں نے اگر یہ کہا ہے کہ تمہارے لیے فرض ہے تو معاشرت کو برقرار رکھنے کے لیے اور سوسائٹی کو سموتھلی چلانے کے لیے تمہیں کہا ہے کہ واجب ہے تمہارے لیے. اس واجب کام کو جب انجام دینے کے لیے گھر سے نکلو گے تو اس کے لیے مدد بھی میں ہی تمہاری کروں گا. وہ جو تمہارے کام 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں ہو جاتے تھے، اسے میں 1 گھنٹے میں کروا دیا کروں گا، جلدی کروا دیا کروں گا، تمہارے لیے تسہیل امر کر دیا کروں گا. یہ عبادت جو روزے کی عبادت ہے، یقیناً اس کی معنوی برکات تو ہیں مگر اس کی ظاہری برکات بھی ہیں. اب یہ ساری باتیں میں ان کے لیے کر رہا ہوں کہ جن کا روزے کی عبادت پر ایمان اور عقیدہ ہے اور مضبوط ہے. اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے بھی ہوں گے، انشاءاللہ کہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب ہماری بات ہوتی ہے معاشرے کے افراد سے تو پتہ چلتا ہے. کچھ لوگوں سے جب بات اور گفتگو ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، گن رہے ہوتے ہیں کہ آج کتنے روزے ہو گئے، بس جلدی ماہ رمضان ختم ہو. حالانکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے یہاں پر یوں تھا کہ جیسے جیسے ماہ رمضان کے ایام اور یہ راتیں گزرتی چلی جاتی تھیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم اور اندوہ میں، ان کے حزن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا کہ اللہ کا یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو جانے والا ہے. اور ابھی دیکھیں کہ کچھ دن گزر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. بس عزیزان محترم، یقیناً پروردگاری وہ پالنہار ہے اور پالنے والا ہے کہ جو ہمیں اپنی عبادتوں کے انجام دینے میں جو ہمیں حوصلہ اور طاقت چاہیے ہوتی ہے، توانائی، وہ بھی وہی ہمیں مہیا کرتا ہے. میں ایک بات جو روزے کی آپ کی خدمت میں عرض کی، تو میں کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، وہ یہ بات کہ ہم اپنے افطار کے وقت سے غافل نہ رہیں. آپ نے وہ حدیث تو سن رکھی ہوگی، اور جو افراد اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا چکے ہیں وہ تو جا چکے ہیں، جو نہیں جا پائے ہیں اور جو دوبارہ سے جانا چاہتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں بشمول ہمارے کہ پروردگار ہم سب کو اللہ کا گھر دیکھنا نصیب فرما. خاص طور سے جو ماہ رمضان کی دعائیں ہیں، ان میں ایک دعائے حج بھی ہے کہ ماہ رمضان میں حج کے لیے دعا طلب کرو، اللہ سے دعا مانگو حج کی اور اللہ کے گھر کی زیارت کی. تو ایک روایت ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے انسان کی پہلی نگاہ کعبے پر پڑتی ہے تو اس کی جو دعا وہ طلب کرے گا وہ قبول ہو جائے گی. کچھ افراد کہتے ہیں کہ 3 دعائیں ہیں کہ جب تمہاری کعبے پر پہل نگاہ پڑے تو جیسے ہی کعبہ تمہارے سامنے آ جائے، فوراً جو تمہارے دل میں دعا آ رہی ہے وہ طلب کرو اللہ سے کہ اے خدا، تو نے اپنا گھر دیکھنا نصیب فرمایا، میں جو چل کے وہاں سے یہاں تک آیا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اب جو بھی انسان کی حاجت ہے وہ مجھے عطا فرما. میں ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ روایت کا اختلاف اپنی جگہ، کہ کسی روایت میں آیا 1 دعا، کسی روایت میں آیا 3 دعا، لیکن اختلاف روایات سے ہٹ کر ایسے افراد سے میری ملاقات ہو چکی ہے کہ جن لوگوں نے 3 دعائیں طلب کی اور ان کی تینوں دعائیں قبول ہوئی. متعدد ایسے افراد. تو ایک تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ پر جیسے ہماری نگاہ پڑتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت جو دعا طلب کرو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی، اگر ہماری آپ کی مصلحت میں ہو تو، اور اس میں اللہ کی رضا ہو تو. اور ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں اگر تم نے کوئی دعا طلب کی وہ دعا رد نہیں ہوتی. بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا طلب کرتے ہیں اور قبول ہو جاتی ہے، ایسا سمجھ لیجئے کہ روزے داروں کے لیے اللہ نے خانہ کعبہ ان کے گھر میں قرار دے دیا، ان کے دسترخوان پر اس انداز سے قرار دے دیا، اس نسبت سے قرار دے دیا کہ جو بھی شخص افطار کے وقت پہلا لقمہ اپنے دہن میں رکھتے یا رکھنے سے پہلے فوراً پہلے جو دعا طلب کرتا ہے، پروردگار عالم اسے رد نہیں کرتا ہے. اب اس کے اندر ہماری اور آپ کی ذوق کی بات ہے، ہمارے آپ کے ایمان کی بات ہے، ہمارے آپ کے یقین کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے. یہ
کہ چاہیں تو اپنے لیے دعا مانگیں یا چاہیں تو امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کی دعا طلب کریں. یہ ہمارے اور آپ کے ذوق کی بات ہے. اس لیے کہ علماء کرام کا یہ طریقہ ہے کہ جب روزہ افطار کرتے ہیں سورہ قدر کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے. وقت افطار کے وقت سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی جائے, اور وقت افطار بسم اللہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا وعلیک توکلنا, بسم اللہ یا واسع المغفرت اغفر لی, اور اس کے بعد سورہ قدر پڑھ کے, اور اس سے پہلے سورہ قدر پڑھ کے آپ افطار کر لیں. اس درمیان اگر دعا امام زمانہ سلامتی امام زمانہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھی جائے اگر, تو اس کا بہت زیادہ اجر پروردگار عالم کی بارگاہ سے ملے گا. اس ایک نوٹ کے ساتھ میں یہ اپنی تمہیدی بات کو ختم کر کے دوبارہ سے ہم تفسیر سورہ نحل کی طرف آ جائیں کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام طلب کر رہے ہیں, امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سلامتی کی دعا اگر مانگ رہے ہیں, تو یہ بات یاد رکھیے گا ایک ایسی دعا ہے کہ جو قبول ہے پہلے سے. پروردگار عالم نے امام کو غیبت میں اس لیے رکھا ہے کہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھا ہے. تو یہ بات اور یہ دعا تو پہلے سے ہی مقبول ہے, قبول شدہ دعاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ اللہ اپنے ولی اپنی حجت زمانے کے امام علیہ السلام کی سلامتی کا ذمہ لے رکھا ہے اس نے. ہم کیا کریں, اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا. اے خدا تو انہیں سلامت رکھ, ان کی حفاظت فرما, ان کی عمر کو طولانی فرما. تو امام کی عمر تو طولانی ہے, امام تو اللہ کی حفاظت میں آلریڈی ہیں, تو یہ تو قبول شدہ دعا ہے. تو جو قبول شدہ دعا ہے اس کے مانگنے کی کیا لاجک ہے؟ اور کیجئے گا. ایک اور بات اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو یہ بات کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں, تو اس کی ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس, اور وہ ایگزامپل کیا ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے اللہ درود نازل فرما محمد اور ان کی پاکیزہ آل پر. سوال یہ ہے درود ہمارے کہنے کے بعد نازل ہوگا یا ازل سے ابد تک نازل ہو رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا یہ ایک دعا ایسی دعا ہے کہ جو قبول شدہ دعا ہے, یہ قبول ہوئی ہوئی ایک دعا ہے. پھر ہم کیوں طلب کرتے ہیں؟ ہم اس لیے طلب کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شمار کر لیے جائیں کہ جو لوگ اہل بیت علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں نازل کرنے والے ہیں, ان کو اذیت پہنچانے والے نہیں ہیں. اللہ اس رجسٹر میں ہمارا نام لکھ لے اس درود کے صدقے میں کہ ہمارا نام کہاں لکھا ہوا ہے, اہل بیت کے چاہنے والوں میں. ایک بات. دوسری بات, سلامتی امام زمانہ کی جو دعا ہے نا, یہ دراصل امام کی سلامتی نہیں, امام کی سلامتی تو اللہ کر رہا ہے. اللہ نے امام کی سلامتی کا انتظام کر رکھا ہے. تو پھر ہم اپنے اور آپ کے امام کی سلامتی کی دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ دراصل وہ امام کی سلامتی کی نہیں, ہماری سلامتی کی دعا ہے. اب اس کا ایک واقعہ پورا 10ویں امام علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا, وہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے اس نے 10ویں امام کی سلامتی کے لیے دعا طلب کی, اور امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے تیری دعا کو بھی قبول کر لیا میرے حق میں جو تو نے کی تھی, اور وہ جو تو نے میرے حق میں دعا کی اس دعا کے کرنے کے صدقے میں پروردگار عالم نے تیری جتنی حاجتیں تھیں وہ بھی پوری کر لی. تو گویا یہ ایسی مثال ہے کہ اگر میں امام علیہ السلام کی جانب کچھ بھیجتا ہوں تو وہ ٹکرا کر دوبارہ میری طرف پلٹ کر آتا ہے. آ جائیے سورۃ النحل کی تفسیر اور اس کے مفاہیم کی جانب بڑھیں گے. کل تک ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. پروردگار عالم انسان کو خلق کرتا ہے, انسان کو خلق کیا پروردگار عالم نے نطفے سے, ایک اچھلتے ہوئے پانی سے, ٹھیک ہے. فَانظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ, کہ انسان, اے انسان دیکھ ذرا تیری خلقت ہوئی کس چیز سے. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِن مَاءٍ دَافِقٍ, ایک اچھلنے والے پانی سے اللہ نے انسان کو خلق کیا. تو ایک ایسا نجس قطرہ کہ جس سے انسان کی خلقت وجود میں آ رہی ہے,
انسان معرض وجود میں آ رہا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بول کے بتا سکے کہ بھوکا ہوں، بول کے بتا سکے کہ تھک گیا ہوں، نیند آ رہی ہے، بول کے بتا سکے کہ پیاسا ہوں، نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے رونے کا اللہ تعالیٰ نے اسے بغیر آلے کے نہیں رکھا ہے، رونے کا حربہ پروردگار عالم نے اسے دے رکھا ہے، خود کروٹ نہیں لے سکتا۔ اتنا ضعیف و لاغر و ناتوان انسان، آہستہ آہستہ اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، بولنے لگتا ہے، اور اتنا فصیح و بلیغ بولتا ہے، اتنا فصیح و بلیغ بولتا ہے کہ سمجھنے والے کم لفظوں میں بڑے بڑے مطلب اس سے سمجھ لیتے ہیں۔ شاعری ہے کیا چیز؟ شاعری 2 مصروں کے اندر بڑے بڑے مطالب کو سمو دینے کا نام ہے، پرو دینے کا نام ہے شاعری، ہے نا؟ یہ وہ انسانی تو ہے جو شاعری کر رہا ہے، کہ جو کل تک بول نہیں سکتا تھا اور آج ایسے بولنے لگا ہے کہ 2 مصروں کے اندر بڑی بڑی داستانیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر انسان اس کے بعد خصیم مبین بن جاتا ہے، کھلا لوگوں سے لڑنے جھگڑنے لگتا ہے، لوگوں سے جدل کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ کیا اللہ نے ارشاد فرمایا؟ امر الہی آ گیا۔ امر الہی کے بعد کیا فرمایا؟ ہم ملائکہ کو بھیجتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا۔ پھر کیا کہا کہ ہم نے انسانوں کو خلق کیا۔ اس کے بعد پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے انعام کو خلق کیا۔ اللہ نے انعام کو خلق کیا۔ انعام کسے کہتے ہیں؟ انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، 4 پاؤں پہ چلنے والے ان حیوانوں کو، خاص طور سے ان حیوانوں کو کہ جنہیں اللہ نے انسانوں کے لیے کھانے پینے کے لیے حلال قرار دیا ہے، ٹھیک؟ اور ان حیوانوں کے اندر بھیڑ، بکری، گائیں، بیل، اونٹ ان کا شمار ہوتا ہے، گوسفند ان کا بھیڑوں کا شمار ہوتا ہے۔ والانعام، اور کچھ ایک علماء نے، عربی دانوں نے یہ کہا ہے کہ انعام سے مراد صرف اور صرف اونٹ ہیں۔ اب یہ سوال جب پوچھا گیا کہ بھائی ایسے کیسے، وہ بھی چوپائے ہیں یہ بھی چوپائے ہیں، تو کہا کہ چوپایوں کے اندر اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چوپایا اور سب سے زیادہ قیمتی حیوان چونکہ اونٹ تھا، اس لیے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پورے کے پورے انعام سے مراد ہی اونٹ ہیں۔ حالانکہ صرف اور صرف اونٹ مراد نہیں ہے، بلکہ اونٹ بھی ہے، گائیں بھی ہیں، بکرے بھی ہیں، اور بھیڑیں بھی ہیں، اور بھینس وغیرہ، بیل وغیرہ جو ہیں، یہ سارے انعام کے اندر، چوپایوں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے اللہ نے جو خلق کیا؟ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ۔ اللہ نے تمہارے لیے جو انعام خلق کیا ہے نا، اس کے اندر سب سے پہلا فائدہ اللہ نے یہ قرار دیا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سورہ نحل کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور ان نعمتوں کے کیا فوائد ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو اب ذرا سن لیجئے، انعام میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ انعام تمہارے لیے اس کے اندر گرمی کا سامان ہے۔ گرمی کا سامان کیسے ہے انعام کے اندر؟ ذرا سوچئے کیسے اللہ نے گرمی کا انتظام رکھا ہے ہمارے لیے انعام کے اندر؟ ان حیوانوں کے چمڑے کے ذریعے سے، ان حیوانوں کی جلد کے ذریعے سے، اس کے اون کے ذریعے سے ہمارے لیے گرم کپڑے جب بن جاتے ہیں اور ٹھنڈ میں ہم ان گرم کپڑوں کو زیب تن کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ٹھنڈ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ دف کسے کہا جائے؟ تدفئہ کو کہا جاتا ہے، تدفئہ و تبرید، گرمائش اور ٹھنڈ۔ تو تدفئہ، دف کہتے ہیں گرم کرنے کو۔ تو یہ جو گرم کن کپڑے ہوتے ہیں یہ کس سے بنتے ہیں؟ انہی انعام کے اون سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا یہ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع، اور اس کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ کیا بہت سارے فائدے ہیں؟ ہمارے آپ کے لیے ان انعام کے اندر، ان چوپایوں کے اندر، ان حیوانات کے اندر جو جنہیں ہم کاٹ کے کھاتے ہیں، جنہیں ہم پہن لیتے ہیں، ان کا اون، ٹھیک ہے، گرم کپڑے بنا کے ان کے پہن لیتے ہیں، اس میں اور کیا فائدے ہمارے لیے؟ اور فائدے یہ ہیں اس کے اندر کہ ہم انہیں بیچ کر پیسے کماتے ہیں، ہم ان کا دودھ نکال کر فروخت کرتے ہیں، پیتے بھی ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہیں اور بیچ کر اس سے پیسے بھی کماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے حیوانات ایسے کہ جن کے ذریعے سے اور حیوانوں کی مزید آگے نسل بڑھانے کے کام آتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی انعام میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی اگر اللہ نے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے
کہ وہ اللہ کے جس اللہ نے جہاں بہت سارے حیوانوں کو حرام گوشت قرار دیا ہے، ان حیوانوں کو بھی اگر اللہ نے سٹیمپ لگا دی ہوتی، کہا ہوتا بھائی یہ بھی حیوان گوشت ہے، ریزن کوئی بھی ہو، میں خدا ہوں، میں نے طے کر لیا تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو بس ختم. لیکن پروردگار عالم نے اس کے اندر ہمارے لیے فائدے بھی رکھے اور اسے کھانا ہمارے لیے حلال بھی قرار دیا، اور ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے، گزارنے کے لیے ایک قسم کے کھانے پہ نہیں رکھا اللہ نے. مختلف انواع اور اقسام کی ڈشز، مختلف انواع اور اقسام کے کھانے اللہ نے ہمارے لیے مہیا کیے. کیوں بھائی؟ اللہ ایک ہی چیز رکھ دیتا، دال روٹی، خلاص، دال روٹی چٹنی، چلے چٹنی سے کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں، تو لال والی چٹنی، تیز والی. تو وہ اگر اللہ یہی رکھ دیتا ہمارے لیے، ویسے تو صرف وہ والی اچار اور روٹی بھی رکھ دیتا تو بھی ہم لوگوں کا تو کام ہو جاتا. ہم لوگوں کا کام ہو جاتا سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کی طرف اشارہ کر. تو ہم یہ کیا عرض کر رہے کہ اللہ اگر مختصر سا بھی ایک ہی چیز کھانے کی 2 ڈشز رکھ دیتا اور ساری زندگی کہتا کہ یہی کھاتے رہو، تو ایک ہفتے کے اندر اندر ہم لوگ کیا کہتے کہ ہم یہ تھک گئے کھاتے کھاتے. گویا ہماری نیچر اور ہماری مزاج اور طبیعت کے اندر پروردگار عالم نے کیا رکھا ہے؟ چینج، تنوع پسندی. اب آپ ذرا نوٹ کریں، یہی وجہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر انسان اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تبدیلی کا نعرہ بھی لگاتا ہے. بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں اور اپنے چیزوں کے اندر، معاملات کے اندر دیکھتے ہیں. تو وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے اس میں گرم کرنے والا سامان ہے، یعنی کہ وہ کپڑے گرم اونی. وَمَنَافِعُ، اور اس میں بہت سارا فائدہ ہے، سواری کر سکتے ہو، اسے بیچ سکتے ہو، پیسہ کما سکتے ہو، اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہو، آگے بڑھا سکتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہیں تم کھاتے ہو، ٹھیک ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے اس کے اندر زینت رکھی ہم نے. کس میں؟ انعام میں. انعام کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ نے کتنے خوبصورت خوبصورت حیوان بنائے ہیں. یہ جو 1-1 کروڑ روپے کا بیل بکتا ہے، یہ ایسے ہی بک جاتا ہے؟ یہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے تو اتنا مہنگا بکتا ہے نا، یا اسے انجیکشن لگا کے خوبصورت کیا جاتا ہے. چاہے مصنوعی ہو یا قدرتی ہو، دونوں میں سے جو بھی انداز ہو، وہ ہوتا چونکہ خوبصورت ہے اور آنکھوں کو کشش دینے والا ہوتا ہے اور انسان کو اپنی جانب جلب کرنے والا اور کھینچنے والا ہوتا ہے، لہذا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور جو بیچارے انتہائی متقی اور پرہیزگار قسم کے ہوتے ہیں، ان کی قیمت کم رہتی ہے. اچھا، لیکن عزیزان محترم، اس کی تفسیر کے اندر، تفسیر قمی کے اندر ایک بات لکھی ہے، اور وہ بات بڑی لطیف بات ہے. ہم اس کو اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اس دور میں نہیں ہیں یا ہم اس علاقے میں نہیں ہیں کہ جہاں پر حیوانوں کو چرانے کے لیے صبح سویرے ان کا ریوڑ لے جایا جاتا ہے. اب ذرا سنیے گا، کیا خوبصورت صاحب تفسیر نے یہ حوالہ اور یہ عنوان نکالا ہے. پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، کہ ہم نے اس میں تمہارے لیے زینت رکھی ہے. کس میں؟ تمہارے حیوانوں کے لیے، جو تمہارے چرنے والے جانور ہیں ان کے لیے ہم نے تمہارے لیے زینت رکھی ہے. کب زینت رکھی ہے؟ ان ٹائمز کو، ان اوقات کو بھی بتا دیا کہ جن اوقات میں تمہارے لیے زینت رکھی ہے، ان اوقات کے اندر اس کی زینت کو نوٹ کرو. کیا؟ کہ جب تم انہیں چروانے کے لیے لے جا رہے ہو فیلڈز کی طرف، گھاس پھوس کی طرف، جہاں پہ گھاس لگی ہوئی ہے، ہریالی کی طرف، جب انہیں صبح میں اپنے جانوروں کے ریوڑ کو لے کر جا رہے ہو چرانے کے لیے، تب بھی خوبصورتی ان کی دیکھو، اور جب پلٹ کر آتے ہیں تب بھی خوبصورتی دیکھو. کیا فرق ہے؟ جب جاتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہیں، جب ان کے پیٹ خالی ہیں تو ان کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، اور جب وہ سیر ہو کے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں تو اب وہ ہڈیاں نظر نہیں آتی ہیں، اب ان کے پیٹ سیر ہو چکے ہیں. تو اب وہ ذرا سا حیوان بھرا بھرا لگ رہا ہے پہلے کی نسبت. تو وہ جو اس کی خوبصورتی تھی ہڈیوں میں بھی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہینا تسرحون، واپس آتے ہوئے دیکھو وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، نہیں، جاتے ہوئے بھی دیکھو کتنا خوبصورت لگتا ہے. جب ابھی اس کا پیٹ خالی ہے اور اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، پروردگار عالم کہتا ہے اس وقت بھی اس میں خوبصورتی ہے، دیکھنے والے کی نگاہیں چاہیے.
اور جب کھا لینے کے بعد سیر ہو جانے کے بعد ذرا سا اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور پھول جاتا ہے تھوڑا سا، تو اس میں الگ زینت ہے، دونوں ہی سلسلوں میں اور دونوں ہی اوقات کے اندر زینت ہے۔ میں اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ تفسیروں کے اندر اور بھی گہرائی بیان ہوئی ہے، لیکن بہت ساری باتیں ہیں کہ جنہیں شاید ممبر سے بیان نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب آپ اپنے ریوڑ کو لے کر جا رہے ہیں چرانے کے لیے، تو کیا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے کہ چرواہا جو ہوتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے اور اس کا ریوڑ جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا سا رک کے یہاں پہ فضیلت کا ایک نقطہ سن لیں، یہ کیسے ہو جائے گا کہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کا ایک نقطہ آ جائے اور اسے بیان نہ کیا جائے۔ ایک درود بھیجیں مولا کی شہزاد۔ قائد الغر المحجلین، یہ لقب ہے کن کا؟ میرے اور آپ کے مولا کا۔ کیا لقب ہے؟ قائد الغر المحجلین۔ قائد الغر المحجلین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قیامت کے میدان میں امام مولا آقا امیر المومنین علیہ السلام اپنی امت کے آگے آگے رہیں گے، ان کی قیادت کریں گے، ان کے قائد بن کر آگے رہیں گے، ٹھیک۔ اور ہر دوسری امت کا جو نبی ہوگا اس کا جو وصی ہوگا، یعنی رسول، ہماری امت کے جو نبی ہیں وہ کون ہے؟ رسول، جو سارے انبیاء کی بھی لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ رسول کے جانشین کون ہے؟ علی، اور دیگر انبیاء کے اور جانشین ہیں۔ تو ان کی امتیں، غور سے سنیے گا، ان کی امتیں قیامت کے میدان میں ایسے انٹر ہوں گی کہ امت آگے ہوگی، نبی اور ان کا وصی پیچھے ہوگا۔ اور سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبی اور اپنے آقا رسول کی امت کو لے کے جنت میں ایسے داخل ہوں گے یا میدان حشر میں ایسے داخل ہوں گے کہ امت پیچھے ہوگی، علی ان کی قیادت کرتے ہوئے آگے ہوں گے۔ کیوں؟ باقی سارے کے سارے جو امتی ہیں دیگر انبیاء کے، ان کے بارے میں ان انبیاء کو اور ان کے جانشین اور اوصیاء کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم آگے رہے اور ہم نے اپنی قوم کو پیچھے آنے کی اجازت دی ہمیں فالو کرتے ہوئے، تو عین ممکن ہے کہ ہماری قوم ہمیں چھوڑ کر پیچھے سے روانہ ہو جائے۔ مگر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اور مولا کائنات علیہ السلام کے ماننے والے وہ ہوں گے کہ جن کے پیچھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہوں گے، ان کے آگے ہوں گے، علی آگے آگے ہوں گے، علی کے چاہنے والے علی کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ ارے یہ کیا ماجرا ہے؟ دوسرے انبیاء ہیں وہ اپنی قوم کے پیچھے ہیں، انہیں ہکاتے ہوئے آگے جائیں گے، علی ہیں انہیں ہکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آگے چلتے رہیں گے، علی سے عشق کرنے والے ان کے امتی ان کے پیچھے پیچھے خود ہی چلے آئیں گے۔ فرق دوسری امتوں میں اور علی کے چاہنے والوں میں یہی تو ہے کہ وہ دنیاوی کسی بھی مقصد کے لیے اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، نبی کے جانشین کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، مگر علی کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو جنت تو چھوڑ سکتا ہے، علی کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا۔ علی کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا، وہ یہ جنت تو چھوڑ دے گا مگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب جنت بلا رہی ہوگی بہت ساروں کو، جنت کی حوریں آواز دے رہی ہوں گی کہ ہمیں تمہارے لیے مہیا کیا ہے اللہ نے، تو ہم تمہارے منتظر ہیں، جنت میں آ جاؤ، اور کہیں گے کہ نہیں ہمیں یہاں پر ذکر حسین ابن علی، روایت ہے، میں عرض کر رہا ہوں روایت ہے کہ جب جنت کا پروانہ ان کو مل جائے گا اور وہ جنت کے لیے جا رہے ہوں گے تو راستے میں انہیں نظر آئے گا کہ ایک مقام پر مجلس حسین ابن علی ہو رہی ہے، وہ سب چھوڑ کر وہاں بیٹھ جائیں گے، اور جب جنت انہیں پکارے گی تو کہیں گے کہ ہمیں جنت سے زیادہ مزہ حسین کی مجلس میں آ رہا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں اس دنیا میں عطا کر رکھی۔ تو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اب یہاں پر رک کر کچھ روایتیں، ایک دو روایتیں کہ جو انعام کے سلسلے کے اندر احادیث کے اندر آئی ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجیں محمد والے، کہ جس گھر میں
بکریاں ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے اس گھر میں 2 مرتبہ چکر لگاتے ہیں. اللہ کے فرشتوں کا آنا اللہ کی رحمت کے نزول کے برابر ہے. اور اگر کسی گھر میں 3 بکریاں پلی ہوتی ہیں تو فرشتے اس گھر میں جب آتے ہیں یا آسمانوں سے اس گھر کو دیکھتے ہیں زمین پر، تو اس گھر کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں برکت عنایت فرما، ہر شر کو ان سے دور فرما. ملائکہ دعا کرتے ہیں. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں، اللہ کی معصیت سے خود کو بچاؤ. اس لیے کہ روزانہ ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے ندا دیتا ہے، یہ آواز لگاتا ہے، یہ صدا دیتا ہے. کیا صدا دیتا ہے؟ کہ اگر یہ چرنے والے جانور نہ ہوتے، اگر یہ چرنے والے جانور نہ ہوتے، نمبر 1، اگر دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، شیرخوار بچے نہ ہوتے، اور نمبر 3، اگر یہ جھکی ہوئی کمر والے بزرگ نہ ہوتے. 3 چیزیں ہیں: 1 چرنے والے جانور، نمبر 2 دودھ پیتے بچے، اور نمبر 3 کمر خمیدہ بوڑھے، وہ بزرگ اور وہ سن رسیدہ افراد کے جن کی کمریں جھک چکی ہیں. اگر یہ 3 نہ ہوتے تو اب تک تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہوتا اور تم پس کر رہ چکے ہوتے. یعنی کہ یہ رحمت ہے ہمارے لیے. یہ 3 طرح کی کیٹیگریز والی چیزیں زمین والوں کے لیے رحمت ہیں. یہ بھی رحمت ہیں اور بھی بہت ساری رحمتیں، وہ ان کا ذکر ابھی آتا ہے. لیکن عزیزان محترم، انعام کے بعد جو ذکر ہوا ہے، زینت کا ذکر فرمایا پروردگار عالم نے کہ یہ انعام تمہارے لیے کیا ہے؟ زینت ہے. اور یہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں؟ تم انہیں کھاتے ہو، تم ان سے فائدے اٹھاتے ہو، یعنی کہ انہیں بیچتے ہو، ان کا دودھ نکال کر استعمال کرتے ہو، فروخت کرتے ہو، پیسے کماتے ہو. اور یہ تمہارے لیے گرمی کا سامان کرتے ہیں، اونی لباس ان سے بنتا ہے، ان کے کھال سے بنتا ہے. اور یہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں؟ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ، اور یہ انعام تمہارے لیے وزن اٹھاتے ہیں. اسقالکم، تمہارے وزن یہ اپنی پشتوں پر لدوا دیتے ہیں اور یہ اٹھاتے ہیں تمہارے ساتھ مل کر. الا بلدن، ایک ایسے شہر کی طرف تمہاری مدد کرتے ہیں یہ تمہارا وزن اٹھانے کے ذریعے سے کہ لم تکونوا بالغی ہے الا بشق الانفس، کہ جہاں تک تم اپنا وزنی سامان، اپنا وزنی بیگ، تم اپنا لگیج وزنی نہیں پہنچا سکتے الا بشق الانفس، سوائے یہ کہ تم شدید مشقت اٹھاؤ گے تب جا کے کہیں تم اپنا وہ بھاری بھرکم بیگ اور لگیج اٹھا کے اس شہر تک پہنچا سکو گے. علماء کرام نے یہاں پر چند احادیث سے استفادہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ جس شہر کی بات ہو رہی ہے یہ شہر مکہ ہے، کہ جب انسان حج پر جاتا ہے تو سامان اپنا اٹھا کے لے کر جاتا ہے، لیکن اگر سواری کا جانور نہ ہو، یا جو اللہ نے اب ہمارے لیے سواریوں کے ذرائع رکھے اگر وہ نہ ہو، تو انسان اپنا سامان اگر اٹھا کر لے جائے تو شاید پہنچ بھی نہ پائے. شق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم. ٹھیک. والخیل، اب آ جائیے اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر. پہلے انعام کا ذکر کر دیا، اللہ نے بڑی ترتیب کا خیال ہے اس کے اندر. یہ جو اللہ نے انعام کا ذکر پہلے، اور خیل، بغال، حمیر، خیل کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کو. بغال کسے کہتے ہیں؟ کھچر کو. حمیر کسے کہتے ہیں؟ گدھے کو. ٹھیک. اب ان 3 حیوانوں کا ذکر کیا. ان 3 حیوانوں سے پہلے کن حیوانوں کا ذکر کیا پروردگار عالم نے؟ جنہیں ہم کھاتے ہیں، جن کی امپورٹنس سواری کرنے والے جانوروں سے زیادہ ہے، ان کا ذکر پہلے آ گیا. اور اب جو تھوڑا صرف سواری کے کام میں آتے ہیں، کیونکہ بیل، گائیں، اونٹ یہ سارے کے سارے کھانے کے کام بھی آتے ہیں، سواری کے کام بھی آتے ہیں. اور یہ والے جو جانور ہیں، گھوڑے، گدھے اور کھچر وغیرہ، یہ صرف اور صرف کام آتے ہیں کس کے؟ سواری کے، زیادہ تر اوقات کے اندر. تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے، ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے تمہارے لیے خلق کیا گھوڑوں کو اور بغال کو اور حمیر کو. لترکبوہا،
تاکہ تم ان پہ سوار ہو جاؤ، وزینتن، اور وہ تمہارے لیے زینت بھی بنے. ٹھیک ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پروردگار عالم، اب ذرا یہ نقطہ سن لیجئے، اور پروردگار عالم تمہارے لیے وہ کچھ خلق کرتا ہے اور کرتا رہے گا کہ جسے تم جانتے بھی نہیں ہو. کسی صدی میں جا کے سواری کے لیے ہوائی جہاز خلق ہو جائے گا، ایجاد ہو جائے گا. پرانے زمانے میں جو ہوائی جہاز کے دور سے پہلے گزر گئے ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کسی دور میں ہوائی جہاز خلق ہو جائے گا. تو پروردگار عالم نے ادھر کیا ارشاد فرمایا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ جو ہے نا، یہ وہ کچھ بھی خلق کرنا جانتا ہے کہ جسے تم جانتے بھی نہیں ہو. یہ اللہ کا کھلا چیلنج ہے ان آیتوں کے اندر کہ پروردگار عالم کی خالقیت پر اعتراض، اس کے رب ہونے پر اعتراض، اس کی توحید کو نہ ماننے والے کام یہ نہ کرنا. اس لیے کہ پروردگار عالم تمہیں بتا رہا ہے، تمہیں یہ ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے ذریعے سے اپنی توحید پر نشانیاں بھی بتا رہا ہے، دلائل بھی بتا رہا ہے، دلیلیں بھی دے رہا ہے اللہ، اور تم سے سوال بھی کر رہا ہے کہ یہ میں نے خلق کیا ہے، تم خلق کر سکتے ہو؟ کیا تم گھوڑوں کو خلق کر سکتے ہو؟ نہیں. کیا تم انعام کو خلق کر سکتے ہو؟ نہیں. کیا تم انسان کو خلق کر سکتے ہو؟ نہیں. کیا تم ملائکہ کو آسمان سے نازل کر سکتے ہو؟ یہ بات اتنی زیادہ غور طلب بات ہے کہ جو یہ ساری ہم نے بیان کر دی، اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ رکھا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ صرف اور صرف نعمتوں کا ذکر کرنا، پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اپنی نعمتیں گنوا نہیں رہا ہے، جتا نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا خطاب ان مشرکین سے ہے کہ جن کو ابھی تھوڑے لمحے پہلے، کچھ آیتوں پہلے اللہ یہ کہہ کر آیا سبحانہ و تعالی اما یشرکون، پروردگار عالم شرک کرنے والوں سے بہت بلند ہے اور پاک ہے. اور اللہ نے کھلے انداز میں بھی نہیں کہا کہ جاؤ خلق کرو خلق کرو، نہیں. اللہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے خلق کیا ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے خلق کیا ہے، اور کوئی اگر خلق کر سکتا ہے تو گھر کر کے لیا. اب یہاں پر رک کر میں آپ کی خدمت میں وہ روایت بیان کرتا ہوں جو گھوڑوں کے حوالے سے. امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گھوڑوں پر سواری کرنے والے جو نبی تھے ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. پروردگار عالم نے اچھا یہ حضرت یہ جو جتنے گھوڑے ہوا کرتے تھے یہ پہلے کے جب تک ان پر سواری کے لیے انہیں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے رام نہ کیا گیا، یعنی ان کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے کنٹرول میں اللہ نے عطا کیا. کیسے عطا کیا؟ کوہ جیاد پر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، اور جب گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ جائے، اور جانے کے بعد گھوڑوں کو آواز لگائیں. یہ گھوڑے ایسے تھے کہ جو وحشی حیوان آج کل کیسے ہوتے ہیں اس طرح کے وحشی حیوان تھے، کسی کو اپنی پشت پہ سوار ہونے نہیں دیتے تھے. ٹھیک. اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم نے ان گھوڑوں کو رام کیا اور ان کو ان کے سامنے جھکا دیا. جب کوہ جیاد کون سا پہاڑ ہے؟ کوہ منا جسے ہم کہتے ہیں آج کل. تو کوہ منا کے پہاڑ پر گئے اور حضرت اسماعیل نے آواز لگائی، گھوڑوں کو بلایا، گھوڑے آئے، آپ کے قدموں میں سر کو رکھا، اور جتنے بھی گھوڑے تھے اس وقت وہ سارے کے سارے آپ کے تحت تسلط آ گئے. اور اس کے بعد سے پھر گھوڑوں کے اوپر سواریاں ہونے لگیں. سب سے پہلی جو سواری کی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے. یہی وجہ ہے کہ گھوڑوں کو عربی زبان میں الخیل بھی کہا جاتا ہے اور الخیل العراب بھی کہا جاتا ہے. الخیل العراب کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہ جو عربی گھوڑے ہیں. عربی گھوڑے کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو عربوں کے سردار ہیں یا عرب کلچر سے تشریف لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے گھوڑوں کو کنٹرول کیا تھا اور ان پر سواریاں کرنا شروع کی تھی. اب یہاں پر رک کر ذرا پہاڑوں کا ذکر سن لیجیے، یا چلے وقت اگر مکمل ہو گیا تو پہاڑوں کا ذکر کل آ جائے گا. صرف ایک آیت میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کر دیتا ہوں کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ، ان پر تم سوار بھی ہوتے ہو اور انہیں تم زینت کے لیے بھی اپناتے ہو، اختیار کرتے ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے بھی نہیں ہو وہ اللہ خلق رکھنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. یعنی ہم یہ کہیں کہ بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ روبوٹ بنایا ہم نے، اور بچہ سامنے سے پلٹ کر یہ پوچھے بھائی روبوٹ کیا ہوتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے
بولا جس چیز کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے وہ چیز ہم بنا کے بیٹھے ہیں، جس چیز کا تمہیں علم بھی نہیں ہے کہ وہ چیز کوئی ہوتی بھی ہے، اس کو بنا لینا، ہم بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم جو جانتے بھی نہیں ہو وہ بھی ہم خلق کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اللہ ہی پر ہدایت کی ذمہ داری ہے، یعنی یہ ہدایت جو ہے، کیا فرماتا ہے اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، کہ ہم پر ہی ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھنا جب ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہم ہدایت کرنے والے، تو اِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، قیامت میں سوال کرنے کا حق بھی ہمیں ہے۔ اور اس آیت میں کہہ رہا ہے وَإِن شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یہ سوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو مردود کو بنایا ہی کیوں بھائی؟ اگر شیطان کو بناتا ہی نہ خدا تو آج یہ سارے کے سارے جتنے فساد اور فتنے ہیں یہ ہوتے ہی نہ۔ اللہ نے شیطان کو خلق ہی نہ کیا ہوتا۔ تو اگر اللہ نے شیطان کو خلق ہی نہ کیا ہوتا تو یہ بتائیے کہ پتہ کیسے چلتا کہ کون اللہ والا ہے اور کون اللہ والا نہیں ہے؟ یہ شیطان ہی تو ہے کہ جو آ کر ہمیں بہکاتا ہے، اور جب وہ بہکاتا ہے تو پھر ہم اللہ والے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اس کے بہکاوے میں نہ آ کے۔ ایک تو دلیل یہ ہو گئی۔ دوسری دلیل کہ یہ جو حساب اور کتاب اور سزا اور جزا کا کانسیپٹ اور عقیدہ ہے یہ بالکل نل اینڈ وائڈ ہو کے رہ جاتا اگر شیطان نہ ہوتا، یا اللہ نے اگر بندوں کو اختیار نہ دیا ہوتا، ہر ایک کو اگر ہدایت دے دی ہوتی اور کائنات کو مسلمان بنا کر اللہ نے خلق کر دیا ہوتا، تو یہ پتہ کیسے چلتا کہ جو ایمان ہے اور بے ایمانی کی کیفیت اس میں فرق کیسے ہوتا ہے؟ یہ مجھے بتائیے، اگر کائنات میں ہر جگہ اجالا ہوتا تو ہمیں اجالے کی قدر نہ ہوتی۔ چونکہ اللہ نے اندھیرے کو رکھا ہے اور ہم اندھیرے کے مقابلے میں جب اجالے کو دیکھتے ہیں تو اجالے کی قدر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ چونکہ بے ایمانی ہے اس لیے ہم ایمان کی قدر کرتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، مولانا یہ بتائیے ہمیں تو شیطان نے برا بنایا، شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ تو سوال کا جواب بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان اپنے ہی نفس کی وجہ سے بنا۔ شیطان اپنے نفس کی وجہ سے شیطان بنا، اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی اس کے لیے اس نے جب یہ کہا کہ بھائی مجھے آگ سے بنایا، انہیں خاک سے بنایا ہے، تو آگ خاک کے سامنے تھوڑی جھکے گی، خاک کو آگ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اس نے اپنی ہی عقل کو استعمال کر کے اپنے ہی خلاف استعمال کر لیا اور ناکام ہو گیا۔ تو پروردگار عالم نے شیطان کو شیطان نہیں بنایا ہے، شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا۔ ہمیں شیطان بہکاتا ہے، شیطان کو کون بہکاتا ہے؟ اس کا نفس بہکاتا ہے۔ تو پھر یہ بتائیے کہ پھر ماہ رمضان میں تو شیطان بند ہے، اب ہمیں کون بہکا رہا ہے؟ شیطان ماہ رمضان میں کیا آپ کو مطلب بالکل دنیا الگ لگنے لگتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھائی سبحان اللہ یہ تو پہلی تاریخ ہے، ایسا لگتا ہے کہ قیامت ہو گئی، حساب کتاب ہو گیا اور اس وقت ہم جنت میں ہیں؟ یہ تو کیا ہو گیا؟ آج پہلی تاریخ ہے ماہ رمضان کی، دیکھیں نہ کوئی لڑ رہا ہے، نہ کوئی شور کر رہا ہے، نہ کوئی چلا رہا ہے، نہ کوئی بچے کو مار رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اپنی جگہ پر۔ شیطان بند ہو گیا ہے لیکن شیطانیاں ہو رہی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ شیطان بند ہو گیا ہے، نفس کو تو بند نہیں کیا گیا ہے، نفس ابھی بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بس حضرات محترم بات کو ہم آج کے سلسلے تک، آج کی حد تک اب یہاں پر روک رہے ہیں۔ اور پروردگار عالم نے امتحان لیا ہے، اور اپنے بندوں کا یہ اللہ امتحان لیتا ہے، اور صالح بندوں کا امتحان لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بندے مقرب ہوتے چلے جاتے ہیں ان کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ ہم اور آپ کون ہیں کہ جو مصیبت پہ صبر کر لیں تو بڑی بات ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی مشقت اللہ کی جانب سے امتحان کی صورت میں اگر آ جائے، اور اللہ کی جانب سے آنے والی اس چیز پر، مصیبت پر اگر ہم صبر کر لیں نا، بڑی بات ہے۔
اللہ کے ولیوں کا انداز یہ ہے کہ صبر تو صبر، وہ اللہ کی جانب سے آنے والی امتحانات اور مصائب پر شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ ہم اور آپ ہیں کہ جو مصائب پر صبر کر لیں، اور وہ ہمارا اور آپ کا مولا ہے کہ جو مصائب پر شکر کرتا ہوا نظر آئے اور یہ کہتا ہوا نظر آئے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہ کوئی جا کر پوچھے اس میرے آقا سے کہ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب 6 مہینے کے شہزادے کا لاشا ایک باپ اپنے گود میں لیے ایسے آگے بڑھتا تھا کہ کبھی 7 قدم خیمے کی جانب بڑھا، کبھی پیچھے خیمے سے ہٹا، ارے یہی سوچتا جاتا تھا میرا مولا، ارے ماں میرا باپ کو یہ 6 مہینے کے بچے کا چھدا گلا کیسے دکھاؤں گا، ارے کہیں ایسا نہ ہو میرا باپ اپنے شہزادے کا چھدا ہوا گلا دیکھ کر مر جائے۔ بس کسی طرح سے ایک مرتبہ حسین میدان کربلا میں اپنے شیعوں کو ایسے یاد کرتے ہیں، فرماتے شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، ارے اپنے آقا کی غربت کو دیکھتے، ارے تمہارا مولا کیسے اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے چند قطرے آپ کا سوال کر رہا تھا۔ بس ہمتوں کو جوڑ کر جیسے ہی میرا آقا آپ کا سردار خیمے کے درانے پر پہنچا ہے، دوڑتی ہوئی سکینہ اپنے بابا کا کرتا تھامتی ہے، کہتی ہے بابا اصغر آپ کو سکینہ سے زیادہ پیارا ہے نا، پانی پلا دیا اصغر کو، سکینہ اب بھی پیاسی ہے، ارے مگر کیا کیا، مولا کے پاس کوئی جواب تو نہ تھا، سر کو جھکا لیا، ابا کے دامن کو ہٹا دیا۔ ماں رباب نے اپنے بیٹے کا وہ خونی منظر دیکھا جو خدا کسی باپ کو کسی ماں کو نہ دکھائے، ارے ایک مرتبہ سر کو پیٹ کے زمین کربلا پہ ایک کہتی ہوئی گری امی سلوکا ینہار، اے میرے بیٹا کیا تجھ جتنے چھوٹے بچے بھی الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین اور مومنات اس فرش مبارک پر بیٹھے ہیں تمام کی جائز حاجات کو مقبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ جتنے مومنین مومنات مشکلات میں گرفتار ہیں پروردگار تمام کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگارہ جو رزق و روزگار کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں انہیں حلال رزق و روزگار کے بہترین مواقع عنایت فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں سرکار باب الحوائج مولا موسیٰ ابن جعفر کاظم علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین اور مومنات کو شفاء کلی عنایت فرما۔ پروردگارہ زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اپنے ولی اپنی حجت زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آقا و مولا کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ ہمیں مولا و آقا کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔